بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ انسان کا ہر دن، اس کی زندگی کا ہر گھنٹہ، ہر گھڑی، ہر لمحہ اسے موت کے قریب کرتا ہے، قبر کے قریب کرتا ہے، فنا ہو جانے کے قریب کرتا ہے۔ ہم کل قبر سے کچھ دور تھے، آج اور قریب ہو گئے، آئندہ کل اور قریب ہو جائیں گے، اور پرسوں اور قریب ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کل ہماری اور آپ کی رات قبر میں ہو۔ بہت سے لوگ اس وقت دنیا میں ہنس رہے تھے، کھیل رہے تھے، بول رہے تھے، اس وقت وہ قبر میں آ چکے ہیں، قبر میں اتار دیے گئے ہیں۔ اس لیے انسان ہر وقت اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ جس جہان کی طرف میں جا رہا ہوں، جس دنیا کی طرف جا رہا ہوں، جس جہان کی طرف جا رہا ہوں، اس کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے۔ اس وقت ہم سب پہ یہ فکر سوار رہتی ہے کہ کل کیا ہوگا، آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا۔ ہر وقت اس بات کی فکر رہتی ہے کہ ابھی بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، ابھی بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، ابھی مہینہ پورا ہونے والا ہے اور مکان کرائے کا ہے تو کرائے کا کیا ہوگا، بجلی کا بل آنے والا ہے، بجلی کے بل کا کیا ہوگا، گیس کا بل آنے والا ہے، اس کا کیا ہوگا، مالک مکان آ کے کھٹائے گا کہ مہینہ پورا ہو گیا تو کرائے کا کیا ہوگا۔ یہ سوچ اور یہ فکر سب پہ سوار ہے، اور دکاندار کو دکان کی فکر ہے کہ میری دکان اور زیادہ کیسے چمک جائے، میری بکری اور زیادہ کیسے ہو، اور میری ایک دکان سے دو دکانیں کیسے ہو جائیں۔ اور ملازم کو یہ پریشانی ہے، ملازم کو یہ ٹینشن ہے کہ کس طرح میرا پروموشن ہو جائے۔ بہت سے اچھے خاصے افسر پریشان ہوتے ہیں اور دعائیں کراتے ہیں اور وظیفے پوچھتے ہیں کہ جی دعا کرو پروموشن ہو جائے۔ پروموشن کی فکر لگی ہوئی ہے، حالانکہ جس گریڈ میں وہ چل رہے ہیں اس پر بھی جو ان کو تنخواہ ملی ہے وہ بھی اتنی بھاری بھرکم ہے، اتنی بھاری بھرکم ہے کہ کتنے گھر اس سے چل جائیں، اس پر بھی طبیعت مطمئن نہیں ہے کہ مزید آگے جانا چاہ رہے ہیں، اور دکاندار مزید آگے جانا چاہ رہا ہے۔ ابھی تو چھوٹی موٹی دکان ہے، بڑی دکان کھولنا چاہتا ہے، ہول سیل کاروبار کرنا چاہتا ہے، کسی بڑی کمپنی کی ایجنسی مل جائے اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، کیا اتنا دنیا کے بارے میں جو ہم سوچتے ہیں، کیا ہم نے سب نے دنیا میں ہی رہنا ہے؟ جس افسر کو پروموشن کی فکر لگی ہوئی ہے اس کا کیا خیال ہے؟ کیا اس نے ریٹائرڈ نہیں ہونا؟ ریٹائرڈ بھی تو ہو جانا ہے۔
اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ریٹائرڈ ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جائے. جس جہان کی طرف جا رہے ہیں، جو جہان یقینی ہے، قبر میں جانا یقینی ہے، موت کا آنا یقینی ہے، اللہ پاک کے سامنے پیشی یقینی ہے، قیامت کی پیشی یقینی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال ناموں کا پیش ہونا یقینی ہے، ترازو کا قائم ہونا یقینی ہے، اس میں اعمال کا تلنا یقینی ہے، کسی کے لیے کسی کی نیکیوں کا جھک جانا، کسی کی برائیوں کا جھک جانا، نیکیاں جھکائے، جس کی نیکیاں جھک گئیں اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہونا، جس کی برائیاں جھک گئیں اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہونا، یہ سب یقینی باتیں، یہ سب یقینی باتیں. اس لیے اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں ایک جگہ نہیں، 2 4 10 جگہ نہیں، 20 جگہ، سینکڑوں جگہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو للکار رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں، اور بار بار ایک ہی مضمون کو دہرا رہے ہیں، ایک مضمون کو بار بار، ایک مضمون کو بار بار. جس مضمون کو بار بار دہرایا جائے نا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ بڑا اہم ہے، اس کی طرف توجہ کرو. قرآن پاک بھرا پڑا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی سختی کو، قیامت کی ہولناکی کو، قیامت کی گرمی کو، قیامت کی وحشت کو، قیامت کے خوف کو، اور قیامت کی منظر کشی کی ہے. قیامت کا دہرانا، بار بار جہنم کا تذکرہ کرنا، بار بار جنت کا تذکرہ کرنا، بار بار موت کا تذکرہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے رہنا تو ہے نہیں دنیا میں، اور لگے ہوئے سارے دنیا کی فکر میں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر صفحے پر، ہر صورت میں، ہر پارے میں بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں، لوگوں آخرت کا یقین کرو، آخرت کا تصور کرو، آخرت کا دھیان کرو. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا. اللہ کی قسم ان آیتوں میں اتنا خوف ہے، اتنا خوف ہے، اتنا خوف ہے، کچھ نہ پوچھو. اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، وبست الجبال بسا، جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اس دن کو نہیں بھولنا چاہیے، اس گھڑی کو یاد رکھنا چاہیے، اس دن کو یاد رکھنا چاہیے جب ہونے والا واقعہ ہو جائے گا، ہونے والا واقعہ ہو جائے گا. بعض دفعہ کسی چیز کو خوفناک بتانے کے لیے، کسی چیز کو ڈراؤنا بتانے کے لیے اس کو مبہم رکھا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے تم کر لو پھر دیکھیں گے، کر لو آج، کر لو تم دیکھیں گے. تو کیوں نہیں بتا رہا کہ کیا کریں گے؟ اس لیے نہیں بتا رہا کہ وہ اتنی بڑی سزا ہے کہ جو بتانے میں آ ہی نہیں سکتی، اتنی بڑی سزا ہے. تو بالکل اسی طرح قیامت کے حادثے کو واضح نہیں کر رہے، مبہم کر رہے ہیں. اذا وقعت الواقعہ، جو ہونے والا ہے وہ ہو کے رہے گا. لیس لوقعتها کاذبہ، کوئی اس کے ہونے کو جھٹلا نہیں سکتا، کوئی اسے روک نہیں سکتا. خافضۃ الرافعہ، وہ دن ایسا ہے کہ کسی کو پست کر دے گا، ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا، اور کسی کو بلند اور بالا کر دے گا. اس دن کسی کی کامیابی کے اعلان ہوں گے، کسی کی ناکامی کے اعلان ہوں گے، کسی کے جنت کے اعلان ہوں گے، کسی کے جہنم کے اعلان ہوں گے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 20 جگہ بیان کی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها
اس دن کو یاد کرو جس دن زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، پوری قوت سے ہلا دیا جائے گا۔ وہ ہیں جو ہم عام طور پہ سنتے ہی رہتے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ ان صورتوں سے واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کی کیا ذہن سازی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ مسلمان کے دل دماغ پہ ہر وقت مال سوار ہو، پیسہ سوار ہو، کاروبار سوار ہو، نوکری سوار ہو، دنیا کی عزت اور شہرت سوار ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کے دل دماغ پہ آخرت سوار ہو۔ آخر سوار ہو۔ کیا بنے گا جب موت آئے گی؟ کیا بنے گا؟ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اللہ فرما رہے ہیں جب موت کی آئے گی، موت کی بے ہوشی طاری ہو جائے گی، موت کا نشہ طاری ہو جائے گا، تو پھر انسان بھوکلا جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ یہ میں نے تو ساری زندگی بنگلہ بنانے میں لگا دی، میں نے تو ساری زندگی نوکری کرنے میں لگا دی، میں نے تو ساری زندگی اپنا پیٹ پالنے میں لگا دی، میں نے تو ساری زندگی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا دی، میری تو پتہ نہیں کب تک کی پلاننگ کی ہوئی ہے، کب تک کے میں نے منصوبے بنا رکھے ہیں، اور یہ موت آ گیا۔ تو اللہ فرمائیں گے ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، میرے بندے یہی وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اب ذرا بھاگ کے دکھا۔ جب موت آئے گی ساری دنیا کی طاقتیں کسی مرنے والے کو بچا نہیں سکتی۔ میرے دوستو، آج بھولے ہوئے ہیں نا ہم موت کو، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، موت کو بھولے ہوئے ہیں، جہنم کو بھولے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تو بڑے سمجھدار ہیں، ہم تو بڑے عقل مند ہیں، ہم تو بڑے ترقی یافتہ ہیں، اور یہ جو جہنم کے خوف سے روتے تھے، قیامت کے خوف سے روتے تھے، کیا یہ ہم سے کم عقل تھے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اما انت یا ابا بکر فاول من يدخل الجنت من امتی، اے ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں تو جائے گا۔ کیا شان ہے حضرت صدیق کی۔ آپ نے فرمایا سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میں نہ جاؤں۔ عجیب منظر بنے گا نا، عجیب منظر بنے گا۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، 1,24,000 پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں انتظار میں کہ جنت کا دروازہ کھولے تاکہ ہم اندر جائیں۔ انتظار کس کا ہے؟ انتظار محمد عربی کا ہے۔ گیٹ پہ کھڑے ہوئے فرشتے سب کو روکے ہوئے ہیں، ابھی نہیں، ذرا انتظار کرو، اس لیے کہ جنت کا افتتاح محمد مصطفیٰ سے ہوگا۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلہا۔ آپ نے فرمایا آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے سب سے پہلے میں جاؤں گا، یہ بھی فرما سکتے تھے نا، انا اول من يدخل الجنہ، جیسے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا انت اول من يدخل الجنۃ من امتی، میری امت میں سب سے پہلے تو جائے گا۔ تو اپنے لیے بھی یوں فرما سکتے تھے کہ انا اول من يدخل الجنہ، آپ یہ بھی فرما سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء، سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبی جنت میں قدم رکھے جب تک کہ میرے ذریعے سے جنت کا افتتاح نہ کیا جائے۔ اور آپ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک کہ میں نہ داخل ہو، جب تک کہ میری امت نہ داخل ہو جائے۔ اب اس میں عجیب نقطہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں ایسے عابد بھی گزرے ہیں جنہوں نے 500 سال عبادت کی ہے، 500 سال عبادت کی ہے، ایسے عابد بھی گزرے ہیں۔
16 साल सजदे में पड़े रहे, इबादतें करते रहे। ऐसे आबिद भी गुजरे हैं पिछली उम्मतों में। इस उम्मत की तो उम्र ही छोटी सी है। और इस उम्मत का क्या हाल है आप देख रहे हैं। 5 नमाजें भी बोझ बनी हुई हैं, 5 नमाजों का पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस उम्मत के गुनहगार की भी अगर हुजूर के तुफैल बख्शिश हो गई तो 500 साल के आबिद को भी खड़ा किया जा रहा है कि ठहरो, भी मोहम्मद का एक उम्मती बाकी है। यही मतलब हुआ ना, व इन्नहा लमुहर्रमतुन अलल उम्म हत्ता तदखुलहा उम्मती। हमारे नबी की सारी उम्मत एक दफा जन्नत में दाखिल होगी, उसके बाद कोई जाए तो जाए, उससे पहले कोई नहीं जाएगा। 500 साल के आबिद भी इंतजार में खड़े हुए हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई गुनहगार उम्मती अभी रहता है। वो भी बेचारा घिसटता घिसटता आहिस्ता आहिस्ता जूतियां अपनी घसीटता हुआ वहां से गुजरेगा। वो जाएगा तो अब इनके लिए दरवाजा खुलेगा। ये कितनी बड़ी इज्जत है। आपने फरमाया या अबा बकरिन अंत अव्वलु मन यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती। ए अबू बकर, अच्छा सबसे पहले हमारे नबी, इस उम्मतों में सबसे पहले हमारी उम्मत में सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर। एक दफा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, सहाबा की मजलिस थी, तो दौरान मजलिस अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी लआरिफु रजुलन बिस्मिही व बिस्म अबीही व उम्मीही ला याती बाबन मिन अबवाबिल जन्नति इल्ला क़ील मरहबन मरहबा। मैं एक शख्स को जानता हूँ, उसके बाप के नाम को भी जानता हूँ, उसकी माँ के नाम को भी जानता हूँ, और उसकी शान इतनी अजीम है, उसकी शान इतनी ऊंची है कि जब वो जन्नत में दाखिल होने के लिए मैदान महशर से जन्नत के गेट पे आएगा तो जन्नत के मेन गेट में दाखिल होने के बाद फिर अलग 8 और दरवाजे हैं, 8 दरवाजे और हैं। एक मेन गेट है, उसके अंदर फिर 8 दरवाजे और हैं। जब वो मेन गेट से अंदर एंटर होगा तो 8 दरवाजे और होंगे। तो जन्नत के 8 दरवाजे उसे पुकारेंगे, हजरत यहां से आए ना, यहां से आए ना। चूंकि जो 8 दरवाजे अल्लाह ने बनाए ना, 8 दरवाजे बनाए, असल में वो मुख्तलिफ तबक़ात के लिए बनाए हैं। एक दरवाज़ा ज़ाकिरीन के लिए है, एक दरवाज़ा मुजाहिदीन के लिए है, एक दरवाज़ा रोज़ेदारों के लिए है। ऐसे ही 8 दरवाजे मुख्तलिफ तबक़ात के लिए हैं। लेकिन सिद्दीक़ अकबर के क्या कहने, उनकी शान के क्या कहने। जब वो जन्नत के करीब जाएंगे तो जन्नत के 8 दरवाजे कहेंगे, जिक्र का दरवाजा कहेगा हजरत आपसे ज्यादा जिक्र कौन करता होगा, यहां से आए। जिहाद वाला दरवाजा कहेगा हजरत आपसे बड़ा मुजाहिद कौन होगा, आप यहां से आए। जन्नत के 8 दरवाजे हजरत सिद्दीक़ अकबर को पुकारेंगे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी तो आपने नाम नहीं बताया, मैंने जल्दी बता दिया। आप अलैहिस्सलाम ने नाम नहीं बताया। मैं उसकी माँ के नाम को जानता हूँ, उसके बाप के नाम को जानता हूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी मजलिस में तशरीफ़ फरमाते, वो खड़े हो गए, कहने लगे या रसूलल्लाह उनका नाम भी तो बताइए, वो हैं कौन। आपने सिद्दीक़ अकबर की तरफ इशारा फरमाया और आपने फरमाया हुव अबू बकर इब्न अबी कुहाफ़ा, वो अबू कुहाफ़ा का बेटा अबू बकर है। लेकिन इतनी सारी बिशारतें सुनने के बावजूद भी हाल क्या है, हाल क्या है, हाल क्या है कि सर पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, परेशान हैं और अपने आप से कह रहे हैं ए काश मैं कोई दरख्त होता जो काट दिया जाता, मुझसे हिसाब तो ना होता। एक दफा एक जानवर को किसी खेत में चरता हुआ देखा, एक जानवर को किसी खेत में चरता हुआ देखा। कहने लगे अरे जानवर तू कितने मजे में है, घास खा रहा है, पानी पी रहा है, वक्त पे दुनिया से चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, तुझसे क़यामत के दिन हिसाब तो नहीं होगा। काश के अबू बकर भी तुझ जैसा होता, जानवर होता। एक दफा एक परिंदे को देखा, दरख्त पे बैठा हुआ है, उस परिंदे को देखा और कहा ए काश अबू बकर भी इस परिंदे जैसा होता। इस परिंदे के कितने मजे हैं, दाने चुग रहा है,
پانی پی رہا ہے، پروں سے اڑ رہا ہے، درخت پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک دن چلا جائے گا، کوئی حساب نہیں۔ کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ میرے دوستو، آج کل کے عقل مند جہنم کو بھولے ہوئے ہیں، جنت کو بھولے ہوئے ہیں، قیامت کی پیشی کو بھولے ہوئے ہیں، موت کو بھولے ہوئے ہیں، قبر کو بھولے ہوئے ہیں، اور موت سے بچ بھی نہیں پاتے۔ چلو ترقی یافتہ ایسے ہو جاتے کہ موت سے بچنے کا بھی کوئی انتظام کر لیتے، کوئی ایسے آلات بنا لیتے کہ جس کی وجہ سے موت سے حفاظت ہو جاتی، یہ بھی نہیں ہوا۔ بھائیو، جب مرنا ہی ہے، جب ہمارا مرنا طے ہے، جب ہم نے مرنا ہی ہے، تو پھر سمجھداری یہی ہے کہ ہم موت کی تیاری کریں اور موت کو یاد رکھیں، قیامت کو یاد رکھیں، حشر نشر کو یاد رکھیں۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا قرآن پاک پڑھ رہی تھیں، اور رو رہی تھیں۔ اماں عائشہ قرآن پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں، قرآن پاک کی اس آیت کو بار بار دہراتی رہیں، گھنٹوں اس آیت کو دہراتی رہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک نے دوزخ پر سے گزرنا ہے، یہ اللہ پاک کا طے شدہ فیصلہ ہے۔ یہ کہہ رہی، پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، اماں عائشہ حاضر خدمت ہوئیں، کہا یا رسول اللہ، قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے، تو قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو تو یاد رکھیں گے نا، بھول تو نہیں جائیں گے ہمیں وہاں؟ قیامت کے دن ہمیں یاد تو رکھیں گے نا؟ تو اب اماں عائشہ کا تو گمان یہ تھا کہ آپ علیہ السلام چونکہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو آپ کہیں گے عائشہ فکر نہ کر، میں جو ہوں۔ اماں عائشہ کو تو یہ توقع ہوگی کہ آپ علیہ السلام فرمائیں گے عائشہ تجھے کس بات کا غم ہے، تو کیوں روتی ہے؟ تیرا خاوند جب محمد مصطفیٰ ہے جو نبیوں کا سردار ہے تو تجھے کائے کی فکر ہے، گھبرا نہیں، ڈر نہیں، میں جو ہوں۔ آپ نے یہ نہیں کہا، اور ہمیں عائشہ 3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، 3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، میں بھی تجھے یاد نہیں کروں گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک اس وقت جب اعمال تولے جائیں گے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم میدان محشر میں ترازو لگائیں گے، ان ترازوؤں میں ایک پلڑے میں نیکیاں ڈالی جائیں گی، ایک پلڑے میں برائیاں ڈالی جائیں گی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیاں بڑھ گئیں اس کے مزے ہی مزے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس کی نیکیاں گھٹ گئیں اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کو ہاویہ میں جانا پڑے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تمہیں پتہ بھی ہے ہاویہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا خبر کہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ ایک بھڑکتی آگ ہے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ جب اعمال تولے جائیں گے نا، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر ایک کا کلیجہ اس کے منہ میں آ رہا ہوگا، پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں نیکیاں بڑھ جائیں گی، پتہ نہیں برائیاں بڑھ جائیں گی۔ اگر نیکیاں بڑھ گئیں پھر تو ٹھیک ہے، برائیاں بڑھ گئیں تو کیا ہوگا؟ ہر ایک کو یہ فکر دامن گیر ہوگی۔ جس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ، فلاں کا بیٹا اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں، اس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں، وسعد سعادۃ فلا یشقى بعدها ابدا، آج وہ خوش بخت ہو گیا، آج کے بعد وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ کتنی خوش نصیبی ہوگی۔ اور جس کی نیکیاں گھٹ گئیں، جس کے ترازو ہلکے پڑ گئے، تو وہ اس کے لیے اعلان ہوگا
ان فلان ابن فلان قد شقی شقاء فلا يسعد بعده ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، برباد ہو گیا، اب اسے کوئی کامیاب نہیں کر سکتا۔ ایک یہ موقع ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک اس موقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا جب اعمال نامے اڑیں گے، اعمال نامے اڑیں گے، اعمال نامے اڑیں گے۔ اب لوگ تو یوں کھڑے ہوں گے نا، تو کسی کے بس میں نہیں ہوگا، کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا، بغیر اختیار کے کسی کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ آ جائے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ آ جائے گا۔ جس کے دائیں ہاتھ میں آ جائے گا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں آئے گا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ برباد ہو گیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ۔ نہیں، جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ آ گیا تو وہ لوگوں کو دکھائے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، بھائی دیکھو میں پاس ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، خوشی کا اظہار کرے گا۔ اور وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ آئے گا تو یہ بھی اس کے اختیار سے نہیں آئے گا، خود بخود آ جائے گا۔ جب اس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ آئے گا تو وہ سمجھ جائے گا میری خیر نہیں ہے، چنانچہ وہ چیخے گا، چلائے گا اور کہے گا ہائے یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ ہے کاش کہ مجھے جو موت آئی تھی نا اس کے بعد مجھے زندہ نہ کیا جاتا، میں مرا ہوا ہی ہوتا، میں دوبارہ زندہ نہ ہوتا، زندہ ہو کے مجھے اپنی بدبختی کا دن دیکھنا پڑا۔ تیسرا موقع آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ وہ ہوگا جب جنت کا فیصلہ جن کے لیے ہو جائے گا، وہ میدان محشر سے چلیں گے جنت کی طرف، راستے میں جہنم ہے، میدان محشر اور جنت کے درمیان جہنم ہے، جہنم کے اوپر ایک پل بنا ہوا ہے جس کو ہم اردو میں پل صراط کہتے ہیں، اس پل صراط کو کراس کر کے جنت میں جانا پڑے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جب لوگ پل صراط پہ چڑھیں گے اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو پل صراط پہ چڑھیں گے، چڑھتے ہی بجلی کی طرح سے جنت میں چلے جائیں گے، تو وہ کہیں گے ہم نے سنا تھا کہ میدان محشر کے بعد پل صراط ہوگی، تو ہمیں تو کوئی راستے میں پل صراط ملی نہیں۔ تو وہ کہا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے آپ کو بجلی کی طرح سے گزار دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کچھ ایسے ہوں گے جو گھوڑے کی رفتار میں وہاں سے گزریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو اونٹ کی رفتار میں وہاں سے گزریں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ پیدل چلنے والے کی رفتار سے گزریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو کبھی گریں گے کبھی اٹھیں گے، کبھی گریں گے کبھی اٹھیں گے، کبھی گریں گے کبھی اٹھیں گے، یوں ٹھوکریں کھاتے 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 پھر کہیں جا کے جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے۔ اور بہت سے کم وقت ایسے بھی ہوں گے جب پل صراط پہ چڑھیں گے تو 2 قدم اٹھاتے ہی کٹ کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے۔ میرے دوستو یہ سارے حقائق ہیں، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ آج کا جدید دور اسے پرانی باتیں کہتا ہے، حالانکہ ان سب سے ہر ایک کو سابقہ پڑھنا ہے۔ یہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل دماغ پہ یہ سوار ہو، جہنم سوار ہو، جنت سوار ہو، قیامت سوار ہو۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جو قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے نا، جو قیامت کو اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اذا الشمس کورت پڑھ لے۔ اذا الشمس کورت جو صورت ہے سورۃ التکویر، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر قیامت کو ایک دفعہ آنکھوں سے دیکھنا ہے تو اس صورت کو پڑھ لو، اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ
وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. یہ سارا قیامت کا منظر ہے کہ جب سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، آسمان سیاہ ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ساری دنیا کے سارے انسان میدان محشر میں جمع کر دیے جائیں گے، اعمال نامے کھول کے سامنے کر دیے جائیں گے، جہنم کو واضح ظاہر کیا جائے گا اور جنت کو قریب کیا جائے گا. اس دن کو یاد کرو. علمت نفس ما احضرت، انسان نے جو کچھ کیا ہوگا وہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے لایا جائے گا. میرے دوستو، آج دل دماغ سے یہ باتیں مٹ گئی ہیں، چھا گئی یہ دنیا. اور کتنی عجیب بات ہے، دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے پتھر ہو گئے کہ روزانہ جنازے اٹھاتے ہیں، پھر بھی اس کا خیال نہیں آتا کہ کبھی میرا بھی تو جنازہ اٹھے گا. روزانہ قبرستان کی طرف جاتی ہوئی چارپائیاں میری اور آپ کی نظر سے گزرتی ہیں، لیکن کبھی خیال نہیں آتا کبھی وہ دن بھی تو آئے گا کہ میں بھی کبھی چارپائی پہ ہوں گا. وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ. ارے اوروں کے جنازے کو کندھا دینے والے، اس بات کو بھی سوچ لیا کر، اس بات کو بھی سوچ لیا کر، اس بات کا بھی خیال کر لیا کر، کبھی تو بھی کسی کے کندھے پہ ہوگا. کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پچھلے مہینے تھے اب نہیں ہیں. ہمارے بابا کا 20 جولائی کو انتقال ہوا، اتوار کے دن 20 جولائی. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایک مہینے کے بعد وہ ہو گئی نہیں. 20 جون کو اور اللہ کی شان میں جب کبھی بھی سفر میں جاتا ہوں جب کبھی بھی، تو اپنے بابا اور والد صاحب کے بارے میں مختلف وسوسے مجھے آتے رہتے ہیں سفر کے دوران. کہیں بابا کو کچھ ہو جائے، کہیں والد صاحب کو کچھ ہو نہ جائے. ہر سفر میں جب سفر کے لیے نکلتا ہوں ان سے رخصت ہو کے، تو اس وقت بھی یہی وسوسے مجھے پریشان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں یہ شیطانی وسوسے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے، میں ان کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، میں چلا جاتا ہوں. اس دفعہ تو جب میں جا رہا تھا تو مجھے واہمہ بھی نہیں تھا کہ میں آؤں گا تو وہ نہیں ہوں گے. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات ہے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. میرے دوستو، دنیا میں رہنا تو ہے لیکن دنیا کو اندر میں نہیں اتارنا، یہ بات ہے. دنیا میں اتنا گم نہیں ہونا کہ ہم اپنے پالن جائیں، اپنی قبر کو ہی بھول جائیں. بہت روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ میاں آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ تو بڑے مہربان ہیں، ایک دفعہ موقع اور دے دینا، آپ ایک دفعہ ہمیں بھیج دیں، جیسے آپ کہیں گے ویسے کہیں گے، ویسے کریں گے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ دیکھ لیا، سن لیا، یقین کر لیا، مہربانی کر ایک موقع دے دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اللہ فرمائیں گے یہ تجھے باتیں بنانے کا بڑا شوق ہے، تجھے باتیں بنانے کی عادت ہے، تیری باتوں سے
ہم اپنے نظام کو تبدیل نہیں کریں گے. جو یہاں آ گیا اب واپس نہیں جائے گا. ایک آدمی عمرے پہ جا رہا ہے. یہاں سے اس نے ٹیکسی لی اور احرام کی چادریں اٹھائیں، اپنا بیگ کپڑوں کا اٹھایا اور چل پڑا کراچی کی طرف. جہاز میں ابھی 7-8 گھنٹے باقی ہیں. یہاں سے چلا، جو ہی ایئرپورٹ پہ پہنچا تو خیال آیا کہ پاسپورٹ کہاں ہے. ارے بھائی دیکھو بیگ میں تو نہیں ہے، دیکھو بھائی اس میں تو نہیں. سارے بیگ کو چھان مارا، پاسپورٹ نہیں ملا. جا رہا ہے عمرے پہ اور پاسپورٹ گھر پڑا ہوا ہے. کتنا پریشان ہوگا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اس پریشانی کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ چونکہ میرے ساتھ ہوا ہے اس لیے مجھے احساس ہو رہا ہے. کتنا پریشان ہوگا. دماغ پھٹنے کے قریب آ جائے گا، اتنی پریشانی ہوگی. اب کیا کہے گا ٹیکسی والے سے؟ تھوڑے سے پیسے زیادہ لے لے، اسپیڈ مار. اب یہ جو 3-4 گھنٹے اس کے لگیں گے نا، کتنی ٹینشن ہوگی اس کو. لیکن شکر ہے کہ فلائٹ میں ابھی اتنی گنجائش تھی کہ یہ بھاگ کے دوبارہ حالہ آیا. 3 گھنٹے کا سفر 2 گھنٹے میں طے کر کے دوبارہ ایئرپورٹ پہنچ گیا. ایئرپورٹ بھی پہنچا تو وہ جو بورڈنگ پہ بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھائی اتنی تاخیر سے آئے ہو، سارا سامان تو بورڈ ہو گیا. انہوں نے کچھ لان تان کی، کچھ باتیں بنائیں اور پھر ان کی منت سماجت کی، کوئی جیب خرچی ان کو دی. مشکل سے جا کے اس کا سامان بورڈ ہوا. کتنے گھنٹوں کی ٹینشن اس نے اٹھائی، لیکن تلافی تو ہو گئی. میرے دوستو، جب یہاں سے بغیر اعمال کیے چلے گئے، اللہ کو راضی کیے بغیر چلے گئے، اللہ کو راضی کیے بغیر موت آ گئی، تو کیا ہوگا یار؟ سوچو تو صحیح. کتنی ٹینشن ہوگی، کتنا چیخے گا، چلائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد چیخنے والے کی چیخیں اس کے ورثاء کو سنائی نہیں دیتی. یہاں تو فوراً فون کھڑکائے گا کہ بھئی میں آؤں گا تو جہاز نکل جائے گا. تم فوری طور پر جو کراچی کی کوچ بائی پاس پہ ملے اس کے ڈرائیور کو دے دو، اس کا نمبر مجھے دے دو، میں اس سے وصول کر لیتا ہوں. کچھ تو ہو جائے گا. وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستو، غفلت اچھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لاهية قلوبهم. لوگ بھی عجیب ہیں، حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور ان کو فکر ہی نہیں ہے. کتنے اچھے لہجے میں اللہ سمجھا رہے ہیں. لوگ بھی عجیب ہیں، حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور ان کو فکر ہی نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے لوگ جن کا جنت میں جانا یقینی تھا، جنہوں نے جنت کی بشارتیں اللہ تعالیٰ کے نبی کی مبارک زبان سے سنی تھیں، وہ تو کانپتے کانپتے دنیا سے گئے. وہ تو ساری زندگی روتے روتے دنیا سے گئے، ساری زندگی روتے رہے. اور جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے مرنا کلمے پر ہے یا کفر پر ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے، وہ ایسے بے فکر بیٹھے ہوئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں جب 9 محرم کی شام کا وقت ہوا، عصر کے بعد کا وقت ہوا، تو عمر ابن سعد نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا حملہ کرنے کے لیے. اس کو بھی پش کرنے والا اصل میں شمر ذل جوشن تھا. وہ بار بار پش کر رہا تھا، آگے بڑھو دیر نہ کرو، آگے بڑھو دیر نہ کرو، کہیں یہ آگے پیچھے نہ ہو جائے، آگے بڑھو دیر نہ کرو. عمر بن سعد لشکر لے کے آگے آ گیا لڑائی کے لیے. حضرت امام حسین نے
حضرت عباس جن کو علم بردار کہتے ہیں، حضرت عباس بن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے فرمایا بھائی، یہ بھائی ہیں حضرت امام حسین کے دوسری ماں سے، ان سے فرمایا بھائی آپ جا کے عمر سے بات کریں، عمر ابن سعد سے بات کریں، ان سے کہیں کہ ابھی ہم سے جنگ نہ کرو، ایک رات کی ہمیں مہلت دو، صبح کو جنگ کریں گے، ایک رات کی مہلت دو، ایک رات کی مہلت دو، تاکہ آج کی رات ہم اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوائیں، اور آج کی رات ہم خوب رو رو کے اللہ سے دعائیں کریں، اور آج کی رات ہم خوب قرآن پڑھیں، اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ حسین کو قرآن پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ مجھے بتائیے امام حسین کے ایسے کون سے گناہ ہیں جو 9 محرم 10 محرم کی رات کو انہوں نے بخشوانے ہیں؟ ان کے گناہ نہیں ہیں، یہ بول اللہ نے ان سے نکلوائے مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے نبی کا نواسا، اللہ کے نبی کا بیٹا، خاتون جنت کا بیٹا، حیدر کرار کا بیٹا، جنت کے جوانوں کا سردار، اللہ کے راستے میں اپنے خاندان کے ساتھ شہید ہو رہا ہے، لیکن اس کو بھی فکر لگی ہوئی ہے کہ گناہوں کو بخشواؤں اور گناہوں کے بخشوائے بغیر دنیا سے نہ جاؤں۔ تو بتائیے ساری زندگی دن رات گناہوں میں گزارنے والوں کو اللہ سے گناہوں کو بخشوانے کی کتنی فکر ہونی چاہیے؟ جب عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے ایک رات کی مہلت ہے، حضرت امام حسین نے اپنے سارے خاندان کو جمع کیا، چھوٹے بڑے مرد عورت سب کو جمع کیا اور فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے کہ میں تو ان کے نرغے میں آ گیا ہوں اور یہ سب کے سب میرے خون کے پیاسے ہیں، لہٰذا تم میں سے سب کو اجازت ہے جو مجھے چھوڑ کے جانا چاہے، جان بچانا چاہے وہ چلا جائے، میری طرف سے کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں یہ رائے دوں گا کہ تم سب چلے جاؤ، میری بیویوں کو، میرے بچوں کو بھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے جاؤ، مجھے یہاں رہنے دو، اس لیے کہ دشمن میرے خون کا پیاسا ہے۔ مگر سب نے کہا کہ آپ کو چھوڑ کے کیسے جائیں گے؟ جہاں آپ دفن ہوں گے ہم بھی وہیں دفن ہوں گے، جہاں آپ کا خون بہے گا ہمارا بھی خون وہیں بہے گا۔ اس کے بعد فرمانے لگے اپنے سارے گھر والوں سے، فرمانے لگے آج کی رات میری آخری رات ہے اور میرے ساتھیوں کی آخری رات ہے، لہذا آج کی رات سونا نہیں، آج کی رات رو رو کے اللہ کو راضی کرو۔ کیا حسین سے اللہ راضی نہیں ہے؟ کیا عباس سے اللہ راضی نہیں ہے؟ کیا امام زین العابدین سے اللہ راضی نہیں ہے؟ کیا علی اکبر سے اللہ راضی نہیں ہے؟ کیا قاسم بن حسن سے اللہ راضی نہیں ہے؟ کیا ایسے اتنے عظیم الشان لوگوں سے، اہل بیت عظام سے اللہ راضی نہیں ہے کہ ان کو فکر لگی ہوئی ہے کہ آج کی آخری رات ہم رو رو کے اللہ کو منائیں؟ میرے دوستو یہ میرے آپ کے لیے سبق ہے، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے اور بتانے کے لیے ہے کہ جب اس حال میں ہمیں اس بات کی فکر دامن گیر ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو تم دکانوں پہ بیٹھے ہوں اور تم آخری رات ہے، اللہ کو راضی کرو، کوئی سوئے نہیں، ساری رات رو کے اللہ کو راضی کرو۔ میرے دوستو کیا اللہ ان سے راضی نہیں تھا کہ ان کو فکر پڑ رہی تھی، پریشانی ہو رہی تھی، ان کو ٹینشن ہو رہی تھی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، رو کے ہم اللہ کو راضی کریں؟ یہ رات تو ان کی آرام میں گزرنی چاہیے تھی کہ کچھ تو ٹینشن اترے، کچھ تو دماغ تر و تازہ ہو، لیکن ساری رات یہ اہل بیت اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں۔ کیوں؟ مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے کہ جب ہم جنت کے شہزادے ہو کر، جنت کے جوانوں کے سردار ہو کر، نبی کے نواسے ہو کر، نبی کے اہل بیت ہو کر، اور کربلا کے میدان میں ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی اتنی فکر ہے، تو تم دکانوں پہ زندگیاں گزارنے والے اور کاروباروں میں زندگیاں کھپانے والے، پیٹ کے پیچھے حرام کام کرنے والے،
حرام اور ساری رات فیس بک دیکھنے والے، یوٹیوب دیکھنے والے، ننگی فلمیں دیکھنے والے، ڈرامے دیکھنے والے، میوزک سننے والے، گانے سننے والے، بے پرد ہو کر بازاروں میں پھرنے والی عورتیں، ان کو اللہ کو راضی کرنے کی کتنی فکر ہونی چاہیے؟ یہ بات ہے. کن چکروں میں پڑ گئے ہم؟ ہمارا آئیڈیل یورپ نہیں ہے، ہمارا آئیڈیل امریکہ نہیں ہے، ہمارا آئیڈیل آج کا ماڈرن انسان نہیں ہے، ہمارے آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم اپنے نبی کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ کی پوری زندگی آخرت کی تیاری میں گزری ہے، آخرت کی فکر میں گزری ہے، آخرت کو یاد کرتے گزری ہے. ہمارے نبی نے دنیا سے دل لگایا ہی نہیں، دنیا کو اہمیت دی ہی نہیں، دنیا کو کوئی حیثیت آپ نے دی نہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے فرشتہ بھیج کر ایک آفر کی، عرض علی ربی ان یجعل لی بطحاء مکہ ذہبا. آپ فرماتے ہیں اللہ نے فرشتہ بھیجا اور اس فرشتے کے ذریعے سے مجھے آفر کی کہ میرے نبی اگر آپ کہیں تو میں مکے کے سارے پہاڑ سونے کے بنا کر تیرے ساتھ چلا دوں گا. اگر آپ کہیں تو مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دوں گا. آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ میں کیا کروں گا سونے کو، میں کیا کروں گا، مکے کے سارے پہاڑ اگر سونے کے ہو جائیں، آپ مجھے ایک دن روٹی دے دیا کریں تاکہ کھا کر شکر کا ثواب کماؤں، اور دوسرے دن مجھے روٹی نہ دیں تاکہ بھوکا رہ کر صبر کا ثواب کماؤں. ہمارے نبی کی زندگی بالکل مختلف ہے، آج کے مسلمانوں کی زندگی بالکل مختلف ہے. ہم نے اپنی زندگیوں میں دنیا داروں کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے، حضور کو نہیں بنایا. مائیں کہتی ہیں بچوں سے دیکھ فلاں کے بچے کہاں پہنچ گئے، باپ کہتا ہے بچوں سے دیکھ فلاں کے بیٹے کتنی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، پڑھ لکھ کے کتنی بڑی نوکری کر رہے ہیں. اب پہلے تو ان کے پاس گدھا بھی نہیں تھا، اب تو ان کے گھر میں پراڈو کھڑی ہوئی ہے، لینڈ کروزر کھڑی ہوئی ہے. ارے تو بھی کچھ کر لے ورنہ دھکے کھائے گا. یہ باپ اپنے بچے کے جذبات بنا رہا ہے، باپ اپنے بچے کا برین واش کر رہا ہے، اس کی ذہن سازی کر رہا ہے. یہ نہیں کہتا بیٹا امام حسین نے تو کربلا میں نماز نہیں چھوڑی اور تو فجر میں سو رہا ہے. یہ نہیں کہے گا. ببین تفاوت رہ از کجا استتاب کجا، دیکھ تو صحیح ان میں اور ہم میں کتنا بڑا فرق ہے. وہ کیا چاہتے تھے، ہم کیا چاہتے ہیں، ان کی پسند کیا تھی، ہماری پسند کیا ہے، ان کی کیا خواہش تھی، ان کی کیا تمنا اور آرزو تھی، ہماری کیا تمنا اور آرزو ہے، ان کے ارمان کیا تھے، ہمارے ارمان کیا ہیں. ایک صحابی آئے، آپ علیہ السلام کی انہوں نے خدمت کی. آپ علیہ السلام بہت خوش ہوئے، فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا جی جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہا ایسی دعا کر دیں کہ بس سونے کی بارش ہو جائے، چاندی کی بارش ہو جائے. یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ دعا کر دوں گا لیکن زیادہ نمازیں پڑھ کر میری دعا کی مدد کرنا. یہ نہیں کہ بس حضور نے دعا کر لی ہے بس ٹھیک ہے اب ضرورت ہی نہیں کوئی. ایک عورت آئی ہمارے نبی کے پاس کہ رسول اللہ مجھے دورے پڑتے ہیں اور
اتنے شدید ہوتے ہیں کہ میں اپنے کپڑے اتار دیتی ہوں، ننگی ہو جاتی ہوں. آپ اللہ سے دعا کریں نا، اللہ مجھے شفا دے دے. آپ نے فرمایا اب کیا ہونا چاہیے؟ یہ امت کی ذہن سازی کر رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا ابھی کرتا ہوں دعا. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اگر کوڑ کے مریض ٹھیک ہو سکتے ہیں تو میری دعا سے میری صحابیہ کے دورے کیوں نہیں ختم ہو سکتے؟ آپ نے یہ نہیں کہا. عیسیٰ علیہ السلام کے اشارے سے مردے قبروں سے اٹھ سکتے تھے تو میری دعا سے میری صحابیہ کے دورے بھی ختم نہیں ہوں گے کیا؟ آپ نے یہ نہیں کہا. آپ نے فرمایا اگر تو کہے تو تیرے لیے شفا کی دعا کر دوں، صحت کی دعا کر دوں، اگر تو کہے تیرے لیے جنت کی دعا کر دوں. یہ تربیت ہے، یہ ذہن سازی ہو رہی ہے. تو کیا کہنے ہمارے نبی کے تربیت یافتہ صحابہ اور صحابیات کے. وہ صحابیہ کہنے لگیں حضور مجھے دورے منظور ہیں، آپ جنت کی دعا کر دیں. بھگت لوں گی ساری زندگی دورے، آپ جنت کی دعا کر دیں. آپ نے جنت کی دعا کر دی. پھر کہنے لگی یا رسول اللہ دورے تو مجھے منظور ہیں لیکن اتنی ضرور دعا کر دیں کہ میں کم از کم کپڑے اتار کر ننگی نہ ہو جایا کروں، یہ مناسب نہیں ہے. اور ہم یہ دعا کر دیں گے آج کے بعد تجھے دورے تو پڑتے رہیں گے لیکن تو کپڑے نہیں اتارے گی. چنانچہ ایسے ہی ہوا. اس سے آپ سمجھیں کہ ہمارے نبی اپنی امت کی کیا ذہن سازی کر رہے ہیں. حضرت ام سلیم آئیں رضی اللہ عنہا اور کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں فاقہ ہے، میرے گھر میں بھوک ہے، میرے گھر میں پریشانی ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو مرحمت فرما دیں ورنہ آپ برکت کی دعا کر دیں، اللہ آسانی کرے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ام سلیم. آپ نے یہ نہیں فرمایا ام سلیم یہ دعا پڑھ دیکھ کیا ہوتا ہے، یہ نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا یا ام سلیم اسبری، اے ام سلیم صبر کر، فواللہ ما فی آل محمد شیء منذ 7، اللہ کی قسم محمد کے گھر میں 7 راتوں سے کچھ نہیں ہے. 7 راتیں محمد علیہ السلام نے اور محمد علیہ السلام کے گھر والوں نے خالی پیٹ گزاری ہیں. جب انہوں نے گزاری ہیں تو تو بھی صبر کر. میرے دوستو آخرت ہم پہ سوار ہو جائے، جہنم جنت ہم پہ سوار ہو جائے، قیامت کا منظر نظروں کے سامنے رہے، حساب کتاب سامنے رہے، میزان سامنے رہے، پل صراط سے لوگوں کا گزرنا ہر وقت نگاہوں کے سامنے رہے. یہ ایک مومن کی کیفیت ہونی چاہیے، ایک مومنہ کی کیفیت ہونی چاہیے. اب بتائیے ہم اور آپ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں ہم اور آپ؟ صبح سے لے کے رات تک ہماری عورتیں کیا سوچتی ہیں؟ صبح سے لے کے رات تک ہمارے مرد کیا سوچتے ہیں؟ صبح سے لے کے رات تک ہمارے نوجوان کیا سوچتے ہیں؟ ان کو پب جی سے فرصت ہو تو جہنم کو یاد کریں، ان کو ٹک ٹاک سے فرصت ہو تو اللہ کی محبت میں بیٹھ کے روئیں، ان کو واٹس ایپ سے، یوٹیوب سے، فیس بک سے فرصت ہو تو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لیا کریں، قرآن پاک کو پڑھ لیا کریں. کیا ہم پب جی کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ہم ویڈیو بنا کر شیئر کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ہم فلمیں دیکھنے کے لیے، ڈرامے دیکھنے کے لیے، گانے سننے کے لیے، عیاشیاں کرنے کے لیے، مستیاں کرنے کے لیے، برائیاں اور بدکاریاں کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اور اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بھی نہیں کہ چھپ کے کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، عجیب آیت ہے. ہمارے سلسلہ چشتیہ میں اس کا مراقبہ ہے، مراقبہ رویت، اس کو کہتے ہیں مراقبہ رویت. اس سے یہ دھیان پیدا کرایا جاتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟
अयहसबु अल्लम यरहु अहद, क्या ये समझता है कि इसको कोई नहीं देख रहा। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, इसको मालूम नहीं है कि अल्लाह इसे देख रहा है। एक दफ़ा मक्का मुअज़्ज़मा में बैतुल्ला शरीफ के अंदर जो हतीम काबा बना हुआ है ना, आधी सी दीवार बनी हुई है बैतुल्ला के साथ मीज़ाब रहमत की तरफ, उसमें 3 कुरैशी और 2 सक़फ़ी ताइफ के रहने वाले 5 आदमी बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे हैं। बातें करते करते एक ने कहा, यार ये बातें ना करो, अल्लाह के घर में बैठे हैं, अल्लाह सुन रहा है। काफिर, ये तीनों काफिर थे, 5 गैर मुस्लिम थे। 3 कुरैशी 2 सक़फ़ी बातें कर रहे हैं। एक ने कहा, अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं, अल्लाह सुन लेगा, अल्लाह सुन रहा होगा। दूसरे ने कहा, वो नहीं भाई, आहिस्ता बातें कर रहे हैं, अल्लाह नहीं सुनता। हम कोई चीख थोड़ी रहे हैं, हम तो आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कैसे सुनेगा अल्लाह। अभी वो बातें कर रहे थे, हमारे नबी भी करीबी थे, फौरन कुरान पाक की आयतें जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए और आके नबी पाक अलैहिस्सलाम को सुनाई। अयहसबून अन्ना ला नस्मा सिर्रहुम व नजवाहुम बला व रुसुलुना लदैहिम यक्तुबून, क्या ये समझते हैं कि इनकी आहिस्ता आवाज वाली बातें मैं नहीं सुनता हूं? इनको बताओ, मैं इनकी सरगोशियां भी सुनता हूं, मेरे फरिश्ते लिख रहे हैं। अब थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए तसव्वुर करें कि फेसबुक खुला हुआ है, फिल्म चल रही है, नौजवान मस्त है, मगन है, उसे होश नहीं है कि रात के 3 बज रहे हैं, अल्लाह उसे देख रहा है। होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था कि इसका बेड, इसकी चारपाई जमीन फट जाती और धंस जाती। अल्लाह देख रहा है। लेकिन रहमतुल लिल आलमीन की रहमत के कुर्बान जाएं, इतनी दुआएं कर गए उम्मत के लिए, इतनी दुआएं कर गए, इतनी दुआएं कर गए, इतनी दुआएं कर गए, इतना अल्लाह से रो रो कर हमारे लिए मांग गए कि हमारे लिए गोया बहुत बड़ा बंद बांध गए। कितनी बुराइयां हो रही हैं दुनिया में, कितनी गुनाहों की फिजा बनी हुई है, कितनी बेहयाई और बेपर्दगी फैली हुई है। लेकिन जैसे पिछली कौमों पे पकड़ आई, पिछली कौमों पे अजाब आया, ऐसे हम पे नहीं आ रहा। ऐसे लगता है जैसे जब कभी भी हमारी नाफरमानियों की वजह से अजाब अभी सर उठाता है, हमारे नबी की दुआएं परिंदे की तरह से अपने परों को फैला के उस अजाब को दूर कर देती हैं और हमें छुपा देती हैं। हमारा वजूद हुजूर का सदका है। हमारा वजूद किसका सदका है बताओ? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं ना होती तो कब के हम मिट मिटा चुके होते, कब के हम धंसा दिए चुके होते, कब के हम बंदर और खिंजीर बना दिए चुके होते, अगर हमारे नबी की हमारे साथ दुआएं ना होती तो। हमारा वजूद हुजूर का सदका है, हमारा जिंदा रहना हुजूर का सदका है, हमारा नेमतों में परवान चढ़ना, नेमतों में जिंदगी गुजारना, नेमतों में जिंदगी गुजारना, ये हमारे आका का सदका है, जिसके इतने हम एहसानमंद हैं, जिनके इतने एहसानमंद हैं, उनकी सुन्नत को सीने से लगाने की बजाय उनके दुश्मनों को सीने से लगाएं तो आका अलैहिस्सलाम को कितना दुख होगा। जब बेटा
اپنے سسرال والوں کو پاس بٹھاتا ہے اور باپ اور ماں کو ٹوٹی ہوئی پیچھے چارپائی پہ بٹھاتا ہے، تو ماں کہتی نہیں ہے، باپ کہتا نہیں ہے، لیکن ان کو صدمہ تو ہوتا ہے نا کہ ہمارا بیٹا ہمیں کتنا کمتر سمجھتا ہے۔ حالانکہ سسرال بھی غیر نہیں ہے، وہ بھی اپنے ہیں۔ اپنوں میں سے باپ کو پیچھے کر دیا، سسر کو آگے کر لیا، ماں کو پیچھے کر لیا، ساس کو آگے کر لیا، اس پہ بھی ماں اور باپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ تو بتائیے جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں جیسے چہرے بنائیں گے، ان کے دشمنوں والا لباس پہنیں گے، ان کے دشمنوں والی زندگی گزاریں گے، ہمارے آقا کے دل پہ کیا بیتے گی یار؟ اس کو نہیں سوچتا آج کا نوجوان داڑھی منڈاتے ہوئے، پینٹ پہنتے ہوئے، ٹائی پہنتے ہوئے، یہ نہیں سوچتا یہ کارگزاری جب میرے آقا کے پاس جائے گی میرے آقا کے دل پہ کیا گزرے گی۔ تو بھائیوں، میں اور آپ آج پچھلی ساری زندگی سے توبہ کریں اور آج نیت کریں کہ آج کے بعد آخرت کو یاد رکھیں گے، آخرت کی تیاری کریں گے، پیارے نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں گے، انہی کے نقش قدم پہ چلیں گے، ہر بات میں، ہر کام میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، بولنے چلنے میں، اور لینے اور دینے میں، خوشیوں میں، غمیوں میں، رویوں میں، سلوک اور برتاؤ میں، ہر بات میں ہم اپنے نبی کے طریقے کو دیکھیں گے۔ جب سنت کی ترغیب دیتے ہیں نا، سنت کی ترغیب دیتے ہیں تو عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں داڑھی رکھو، یہ کہہ رہے ہیں ٹوپی پہنو، یہ کہہ رہے ہیں جیب میں مسواک رکھو، یہ کہہ رہے ہیں گھر میں جاؤ تو سلام کرو، یہ کہہ رہے ہیں مسجد میں دائیں پاؤں سے آؤ بائیں پاؤں سے نکلو۔ تو جب سنت کی عظمت بیان کی جاتی ہے تو اس وقت یہ باتیں بھی مقصود ہیں، لیکن صرف اتنی ہی نہیں، ساری زندگی اپنے نبی کے طریقے پہ گزارنا مقصود ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو حضور کی سنت کیا ہے، اس وقت بھی سنت۔ آپ کو کسی نے گالی دی، بے عزت کیا، آپ کا حق کھا گیا، آپ کے ساتھ اس نے زیادتی کی، اس موقع پہ کیا کرنا ہے؟ اگر میرے آقا ہوتے تو کیا کرتے، وہ ہمیں کرنا ہے۔ رویوں میں سنت پہ چلنا یہ سب سے زیادہ مشکل ہے۔ سب سے زیادہ کون سی سنت مشکل ہے؟ سب بتاؤ۔ رویوں میں سنت کو اپنانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جب ایسا موقع آئے گا نا تو پھر جو بے دین ہوتے ہیں وہ تو پھر وہی کرتے ہیں جو ان کے جی میں آتا ہے، جو دیندار ہوتے ہیں وہ اس میں کھانچے نکالتے ہیں، کھانچے نکالتے ہیں، راستے نکالتے ہیں۔ جو حضور کے عاشق ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے آقا نے درگزر کیا، میں بھی درگزر کرتا ہوں۔ اس لیے آپ سب، ہم سب کے سب آج نیت کریں، اپنی پوری زندگی، ساری زندگی، اپنی زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاریں گے۔ ہر بات میں آپ کا طریقہ ڈھونڈیں گے، آپ کا طریقہ دریافت کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ پچھلی زندگی پہ توبہ کرتے ہیں اور ابھی آخرت کو یاد رکھیں گے۔ جہنم کے، جنت کے، موت کے، آخرت کے، قبر کے، حشر کے اور پلسرات کے اتنے گھروں میں تذکرے کریں، اتنے گھروں میں تذکرے کریں، اتنے گھروں میں تذکرے کریں کہ آپ کی اہلیہ، آپ کی ماں، بیٹی، بہن، سب کو جنت کا شوق لگ جائے، جہنم کا خوف پیدا ہو جائے۔ اتنا جنت کو بیان کریں کہ آپ کا بیٹا آپ سے پوچھے ابو پھر جنت کب چلیں گے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان، آپ کے کمالات کو اتنا بیان کریں، اتنا بیان کریں، اتنا بیان کریں کہ سارا گھر آپ علیہ السلام کی شان سے متاثر ہو جائے۔ آج کا بچہ، اسکول میں پڑھنے والا بچہ، کالج میں پڑھنے والا نوجوان، یونیورسٹی میں پڑھنے والا جوان آج حضور سے متاثر نہیں ہے۔ ہاں، حضور سے متاثر نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کن سے متاثر ہے۔ آپ اگلیں گے تو وہ اگل دے گا۔ کبھی پوچھیں اپنے بچوں سے، بیٹا آپ کی سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت کون ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ کسی کرکٹر کا نام لے گا، کسی ڈانسر کا نام لے گا، کسی سنگر کا نام لے گا، کسی ایکٹر کا نام لے گا، الا ماشاءاللہ وہ حضور کا نام نہیں لے گا۔ اتنی حضور کی عظمت بیان کریں کہ بچہ کہے ابو پھر حضور سے کب ملاقات ہوگی؟ وہ دن کب آئے گا؟ پھر وہ بزرگوں سے یہ دعائیں نہیں کرائے گا کہ دعا کریں میں فرسٹ پوزیشن آ جاؤں، دعا کریں میں فرسٹ ڈویژن آ جاؤں، دعا کریں میں ٹیسٹ میں پاس ہو جاؤں، بلکہ یہ دعائیں کرائے گا کہ جی دعا کریں آج کی رات تو آقا کا دیدار ہو ہی جائے۔ آج ہی ایک نوجوان کا میسج آیا، یہی کہ جی بس کوئی تمنا نہیں، کوئی خواہش نہیں، بس یہی خواہش ہے کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کو دیکھوں، اس کے لیے کوئی دعا کریں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے رات کو عشاء کے بعد، اما عائشہ نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو وجد میں آ گئیں، شعر پڑھا، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ آسمان کے پاس بھی ایک سورج ہے، ہمارے پاس بھی ایک سورج ہے، لیکن ہمارا سورج آسمان کے سورج سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کوئی ریشم بھی اتنا نرم نہیں ہوگا جتنا میرے آقا کی ہتھیلی نرم تھی۔ دنیا کی کسی مہنگی سے مہنگی خوشبو میں بھی وہ مہک نہیں ہوگی جو میرے آقا کے پسینے میں تھی۔ کیا کہنے حضور کے، جو دیکھتا دیوانہ ہو جاتا۔ ان سے محبت کریں یار، سارے نوجوانوں سے کہیں کہ مدینے والے سے محبت کرو، مدینے والے کو آئیڈیل بناؤ، مدینے والے کو اپنا قائد بناؤ، ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرو، ان جیسا ظاہر بناؤ، ان جیسا باطن اللہ سے مانگو۔ یا اللہ جو محبت تو نے اپنے محبوب کے دل میں رکھی تھی اس میں سے ذرہ مجھے بھی دے۔ تو بھئی کیا خیال ہے، اپنی زندگی کا ہر کام اپنے آقا کے طریقے پہ کریں گے نا انشاءاللہ؟ پچھلی زندگی پہ توبہ کرتے ہیں نا، اب تو دنیا سے دل نہیں لگائیں گے نا، اب تو دنیا میں اپنے آپ کو زیادہ نہیں تھکائیں گے نا، دنیا کا کام ضرور کریں لیکن تھوڑا سا کریں، اور جو اللہ دے دے اس پہ صبر کریں، اسی میں گزارا کریں، دنیا کو جنت بنانے کی کوشش نہ کریں۔ ایسے لوگ گھر بناتے ہیں کہ جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے،
ایسا ڈیزائن، ایسے اس پہ ٹائلیں، ایسے اس پہ پھول پھلواریاں کہ ایسے لگتا ہے کہ اس گھر میں، اس گھر کے بنانے والوں کو مرنا ہی نہیں ہے۔ جنت بنائیں، اس کی تیاری کریں، اس کی محنت کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔